مسجد اقصی اور فلسطین کا معاملہ ہمیں اس سے محبت ہے، کیونکہ یہاں پر کسی اور کے نہیں، ہمارے انبیاء آئے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہماری عقیدت ہے، جن پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ رسالت لے کر آئے۔ یعنی یہ وہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس کے حصے کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ اور جتنی تفاسیر ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک نقطہ آپ کو اس میں ضرور ملے گا کہ اس سرزمین کے بابرکت ہونے کا اہم ترین جو اس میں مقصد رہا ہے وہ ہے انبیاء کی بعثت۔ یہ سرزمین سمجھیں کہ انبیاء سے بھری ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر ایک تسلسل رہا ہے اس سرزمین پر انبیاء کے آنے کا، وحی کا مستقل اس سرزمین پر آنا، اللہ کی مدد اور نصرت کا مستقل اس سرزمین پر اترنا۔ اس کو چن لیا اللہ نے، اسی لیے اس کا پہلا نام تھا بیت المقدس یا مقدس۔ پھر قرآن مجید میں جب سے اس کا تذکرہ ہوا مسجد اقصی کے حوالے سے، تو اس کے بعد سے اس کا نام عام طور پر پھر مسجد اقصی کے طور پر لیا جانے لگا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، جو بابرکت سرزمین کے اندر موجود ہے۔ اور بیت المقدس عام طور پہ اس پورے حصے کو کہا جاتا ہے جس کو آج کے دور میں یروشلم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس شہر کو۔ مسجد اقصی کا جو احاطہ تھا، جو ایک حرم تھی، جو ایک حدود تھا، اس کے اندر بھی کئی مساجد بعد میں تعمیر ہوئی۔ گولڈن رنگ کا ایک گنبد دیکھتے ہیں، یہ عبد الملک بن مروان کا تعمیر کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ سے مسجد تھی۔ اس میں بعد میں اور بھی مسجدیں تعمیر ہوئیں، اس کی تعمیرات مختلف ادوار میں ہوتی رہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ایو مسجد وضع فی الارض اول، زمین پر سب سے پہلی وہ جگہ کون سی ہے جہاں رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے وہ جگہ مقرر کی گئی ہو، جس کو مسجد کہا گیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام ہے جس کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر میں نے فرمایا اللہ کے نبی اس کے بعد، آپ نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی۔ مسجد اقصی اس لیے کہ وہ اقصی کہتے ہیں دور کی جگہ کو، عربی زبان میں دور کی جگہ کو، دور کی چیز کو اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد مکہ سے، بیت اللہ سے دور ہے بنسبت مدینہ کے یا دیگر عرب کے لوگوں کے۔ عرب کا قبائل، عرب کے لوگ عام طور پر اسی سرزمین پر آباد تھے۔ فلسطین یا سرزمین شام جس کو کہا جاتا تھا اس دور میں، وہاں پر اتنے عرب اس وقت آباد نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے۔ میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان وقت کتنا تھا، پہلے کی اور دوسرے کی تعمیر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا عرصہ۔ 40 سال پہلے مسجد حرام تعمیر ہوئی، 40 سال کے بعد مسجد اقصی۔ کس نے تعمیر کی؟ آپ اگر شروعات میں جائیں تو آثار میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اس کو سب سے پہلے زمین پر فرشتوں نے تعمیر کیا، ان دونوں مسجدوں کو۔ لیکن یہ قول قابل التفات نہیں ہے۔ زیادہ تر اہل علم اس طرف گئے کہ ان دونوں مسجدوں کی اول بنیاد رکھنے والے آدم علیہ السلام تھے، اور اس کے آثار میں، اس کی تائید آثار میں ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب تعمیر کی تو قرآن مجید کا اسلوب ہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب مسجد حرام کی تعمیر کا مرحلہ آیا بیت اللہ کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تو اس تعمیر کی بنیاد انہوں نے نہیں رکھی، ان بنیادوں کو انہوں نے اٹھایا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی تعمیر مسجد حرام کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور 40 سال کے بعد اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا ایک تسلسل جو رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں اور جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے رکھی ہیں، کسی کی اور نسل سے کوئی نبی نہیں آیا۔ اور جتنے انبیاء آئے ہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، باقی سارے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور بنی اسرائیل اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا، یا ان کا دوسرا نام تھا۔
اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. اس کے بعد جو تسلسل رہا ہے انبیاء کا وہ ان کی نسل میں رہا ہے. اس لیے یہاں ایک مفاہیم کی جو درست کرنے کی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ اسرائیل جو ہے یہ عربی زبان میں اس کا ترجمہ اگر کیا جائے، مفہوم سمجھا جائے، تو اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. اسرائیل یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. ہمارے بعض احباب دوست جو یہودیوں کی حرکتیں ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، ان کو دیکھ کر چونکہ انہوں نے نام بھی بڑا چن کر رکھا اپنے ملک کا اسرائیل، تو جب وہ گالیاں دیتے ہیں، بعض لوگوں کو میں نے بد دعائیں کرتے ہوئے بھی نماز میں سنا. آج کل قنوت نازلہ کی جا رہی تھی تو وہ اسرائیل کے اوپر بد دعائیں کر رہے تھے. ان کا مقصود تو وہ ملک اور شہر تھا. انبیاء کا احترام ہم نے کرنا ہے، اس لیے اس لفظ کا احترام کیجیے. یہ اسرائیل ان کے ملک کا نام نہیں ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اس کو برا بلا مت کہیے. جو کہنا ہے، جو لان تان کرنی ہے، جو بد دعا کرنی ہے، وہ ان لوگوں کا نام لے کر کیجیے. تو یہ 40 سال کی مسافت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہو یا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہو، یہ اس دور کے بعد سے انبیاء کا مسکن اور مأویٰ رہی یہ جگہ. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں سے اسی جگہ سے لے جایا گیا. آپ نے فرمایا کہ جب میں براق پر بیٹھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے آپ نے مواصفات بیان کیے، وہ کس طرح کا وہ سواری تھی اور کس طریقے سے میں وہاں تک پہنچا. فرمایا میں نے اسی حلقے کے ساتھ، اسی کڑے کے ساتھ اپنے اس براق کو باندھا جس کڑے کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. اور میں پھر اس مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے 2 رکعت پڑھی، وہ جو امام الانبیاء کا آپ کو لقب ملا. فرماتے میں باہر نکلا، اور باہر نکل کر جبرائیل انتظار میں تھے. انہوں نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا. میں نے دودھ لے لیا. دودھ لینے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اور فرمایا ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے وہ لے کر یہاں سے آسمانوں کی طرف گئے. بڑی بابرکت سرزمین تھی، بڑی ہیبت والی سرزمین ہے. آج بھی یہ لوگ انہی چیزوں کی تلاش میں، ایک تاریخ ہے ان کی یہود کی کہ ہماری یہ سلطنت واپس اس وقت آئے گی جب وہ ہمیں تابوت سکینہ ملے گا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. وہ اسی کی تلاش میں کھدائیاں اور وہ سب کچھ آج بھی ان کا جاری ہے حقیقت میں. اس کے بعد اس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے بھی کی تھی، جس کا تذکرہ سنن نسائی میں ہے، مسند احمد میں ہے. انہوں نے بھی اس کو دوبارہ تعمیر کرا. قرآن مجید میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں. جب انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، یہ بھی اس مسجد کی ایک فضیلت ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لما فرغ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام من بناء بیت المقدس، جب انہوں نے اس تعمیر کو مکمل کیا تو اللہ سے 3 دعائیں کی سلیمان علیہ السلام نے. ایک دعا یہ تھی حکمن یصادف حکمہ، اللہ مجھے فیصلہ کرنے میں ایسی صلاحیت دے دے اور ایسی توفیق دے دے کہ میرا جو فیصلہ ہو لوگوں کے درمیان وہ وہی فیصلہ ہو جو تیرا آسمانوں پر ہے، میں غلط فیصلہ نہ کروں لوگوں کے درمیان. وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ مجھے ایسی بادشاہت ملے جو میرے بعد کسی کو نہ حاصل ہو. اور تیسری چیز جو انہوں نے دعا کی، اے اللہ وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اللہ جو بھی اس مسجد میں آئے اور اس کے آنے کا مقصد یہ ہو کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ وہ اس مسجد سے جب نماز پڑھ کے نکلے تو اس حال میں نکلے کہ گناہوں سے پاک صاف اس طریقے سے ہو چکا ہو جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، آج ہی اس دنیا میں آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فقد اعطی اثنتان منہما، ان 3 دعاؤں میں سے شروع کی 2 دعائیں تو اللہ نے ان کی قبول کر لی تھیں، ان کو اسی وقت بتا دیا تھا، وہ ہم نے دیکھ بھی لیا. لیکن فرمایا وَأَرْجُو، اور میرے امید یہ ہے اللہ سے، یہ ہے محبت، یہ ہے انسان کی عقیدت. یہ نہیں کہ میری مسجد یا میرا تعلق بیت اللہ سے ہے، میں مسجد نبوی والا آدمی ہوں، میرے تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لہذا میرے لیے مکہ اور مدینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اللہ سے اب خواہش یہ ہے، امید یہ ہے، اللہ سے آرزو یہ ہے کہ اللہ ان کو وہ تیسری چیز بھی عطا کر دے، اور شاید کر بھی دی ہو، کہ وہاں پر نماز پڑھنے والا بیت المقدس میں اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایسے نکلے جیسے آج اس دنیا میں آیا ہے. لیکن سب کا تعلق اس سرزمین کے ساتھ بڑا گہرا جڑا ہوا ہے، اور ہماری محبت اور عقیدت بھی سرزمین کے ساتھ ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ان بین یدی الساعہ 6 چیزیں ہوں گی قیامت سے پہلے، جن میں دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم فتح بیت المقدس، یہ علاقہ فتح ہوگا، بیت المقدس کا علاقہ
فتح ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا، اس وقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ علاقہ عیسائیوں کے پاس تھا، اور سن 16 ہجری میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی، یہ علاقہ فتح ہوا، یہ خود وہاں چل کر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے 2 کام کیے، وہاں نماز بھی پڑھی اور اس مسجد کی خود صفائی بھی کی، وہاں پر جھاڑو بھی دی امیر المؤمنین نے۔ ان کے ساتھ صحابہ کا ایک وفد گیا تھا، ابو عبیدہ بھی ان کے ساتھ تھے، سعد ابن ابی وقاص بھی، بڑے بڑے صحابہ ان کے ساتھ چلے تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے پوری معاہدہ کیا تھا مسالمت کا وہاں کے لوگوں سے، تم یہیں رہو گے، یہاں حکومت مسلمانوں کی ہوگی، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی کو نہیں مارا جائے گا، جو نکل کر جانا چاہے وہ جائے، ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ معاہدہ ہوا، مسالمت ہوئی، وہاں پر رہے، مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، پھر ایک تاریخ چلتی رہی، پھر یہ مغلوب ہوا، پھر صلاح الدین ایوبی کا ایک دور آیا، یہ تاریخ ہے۔ اب جو تاریخ ہے اس میں زیادہ سیاسی منظرنامہ ہے۔ میں بس آخر میں یہ مختصر سی ایک تاریخ ذکر کر کے اس جگہ کی محبت، اس سرزمین سے ایک تعلق جو ہمارا ہے اس کو اپنے دل میں بیدار کرنے کے بعد 3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں۔ نمبر 1، چند مفہوم جو ہمیں، کیونکہ ہمارا یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، 2021 میں ہمارے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اس چیز کو اٹھا دیا، ہم نے ریلیاں بھی نکالی، اور ریلیاں نکالنے والوں میں، جلسے جلوس کرنے والوں میں، احتجاج کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کا شاید بظاہر اسلام سے ان کو چڑی ہو، نفرت ہو، اسلام سے ایک دشمنی ہو۔ بڑی قابل غور بات ہے، ورنہ اس سے بدترین محاصرہ ہم پاکستانیوں کو، اتنی اطلاعات وہاں کی شاید نہ ہوتی ہوں، 2017 میں ہوا، 2014 میں ہوا، 2008 میں ہوا، 2004 میں ہوا۔ یہ آج کی نئی کہانی نہیں ہے غزہ کی، اس غزہ کے اوپر مظالم اس سے بدترین اس سے پہلے بھی ڈھائے گئے ہیں۔ ابھی تو کوئی 100-150 میزائل ادھر سے ادھر مارے گئے تھے، اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں میزائل جا چکے ہیں یہاں سے، اور یہاں سے اس سے زیادہ آ چکا ہے معاملہ۔ اب چند مفہوم، یہ چند الفاظ کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیلا گیا۔ سب سے پہلا مفہوم جی انسانیت، دوسرا مفہوم یہ فلسطین کا معاملہ ہے، یہ فلسطین کی سرزمین ہے، ان لوگوں کا حق ہے۔ یہ دونوں مفہوم ہمیں اچھی طریقے سے درست کر لینے چاہیے۔ نہ یہ فلسطین کا معاملہ ہے اور نہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ پوری حقانیت کے ساتھ اگر آپ سچائی کے ساتھ دیکھیں تو یہ صرف اور صرف اسلام کا معاملہ ہے۔ ان کے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے انتقام جو لیا جا رہا ہے، ان کو جو مارا جا رہا ہے، ان کو جو پیسا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ فلسطینی ہے، کیونکہ یہ غزہ یروشلم سے، بیت المقدس سے تقریباً کوئی 1000-1200 کلومیٹر دور ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یروشلم کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، بہت دور ہے، یہ ساحلی پٹی پر ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ دجال کے حامی یہ یہودی ہوں گے، دجال کا ساتھ دیں گے۔ اسی سرزمین شام پر، باب لد نامی جگہ پر، عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے، یہ سرزمین وہی ہوگی۔ تو اس میں صرف جو 2 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ان کی چالیں ہوتی ہیں، مکاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ کی بھی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان کی چالیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی سازشیں ہوتی ہیں کہ یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیں۔ لیکن اللہ نے ایک چیز یہ واضح فرمائی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بدبخت پہلے بھی چالیں چلتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس وقت قتل کرنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ میزائل میرے ہاتھ میں ہے، نہ اسلحہ میرے ہاتھ میں ہے، نہ وہاں پہنچنے کی استطاعت میرے ہاتھ میں ہے، نہ وہاں ان کو جواب دینے کی استطاعت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے کل اللہ کو اٹھ کر جواب دینا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ مجھے اگر یہ سمجھ میں آئے کہ ان ریلیوں سے، ان مظاہروں سے 1% بھی اگر کوئی فائدہ ہے شریعت کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اعتبار سے، اس دنیاوی اعتبار سے کوئی ایک فائدہ ان فلسطینیوں کو، ان مظلوموں کو، تو میں ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن جو شریعت بتاتی ہے اور جو عقل بتاتی ہے، ان ریلیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو آخری چیز اور پہلی چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی جب کچھ نہیں بچتا تو یہ ہمیں لوگ، جب بھی ہم نے یہ چیز بیان کی ہے، لوگوں نے تانے ہی دیے ہیں کہ یہ تو جی وہ عورتوں کی طرح چوڑیاں پہننے والی باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب انسان
بالکل مجبوری کے عالم میں آ جاتا ہے نا، بالکل پس جاتا ہے، مظلومیت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اس کے پاس طاقت نہیں بچتی کہ خود کچھ کر سکے، ورنہ اصل تو ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم نے خود اٹھنا ہے، تم نے خود مدد کرنی ہے، تم نے خود ہاتھ اٹھانا ہے، تم نے خود اپنا دفاع کرنا ہے، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن آخر حد تک جب پہنچ جاؤ تو اس کے بعد آخری چیز جو اللہ نے، سارے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، سارے انبیاء کی بات کر رہا ہوں، سارے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخری میں یہی ہوتا ہے، اللہ اب کوئی آسرا نہیں ہے، اب کوئی طاقت نہیں ہے، اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، تیری ہی مدد ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی نمٹ سکتا ہے، تو ہی جواب دے سکتا ہے۔ اے اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما دے، اے اللہ میں مغلوب ہوں، میں مظلوم ہوں، اے اللہ تو ظالم سے انتقام لینے والا ہے، اے اللہ تو بدلہ لینے والا ہے۔ یہ مضبوط ترین ہتھیار ہے جسے ہم کمزور ترین چیز سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں ہماری ذلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ سے مانگنے کو، اللہ سے دعا کرنے کو ہم حقیر ترین چیز سمجھتے ہیں، کمزور ترین چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے مفادات ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ کے سامنے اگر ہم نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، صحیح راستوں سے، صحیح طریقوں سے، ان حکمتوں کے ساتھ کہ جہاں پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں آج بھی اور نتیجے کے اعتبار سے بھی یہ چیز ہمارے لیے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دینا ہو۔ اور اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں پہنچ کر بھی دعا کی تھی، نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یہی بنی اسرائیلی تھے، یہ یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کی مدد کی تھی فرعون کے خلاف، فرعون کو غرق کیا تھا، فرعون کو ڈبا دیا تھا، فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارا تھا، یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ مظلوم تھے، پس رہے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، اللہ نے ان کی مدد کی تھی نبی کو بھیج کر، اولو العزم پیغمبر کو بھیج کر۔ نبی نے اس وقت ان سے یہاں پر اللہ کی مدد کے وعدے کیے اور اللہ کی مدد آئی، لیکن اس کے بعد ان کو کہا کہ اب جب اللہ کی مدد آ گئی ہے تو ان وعدوں کو اب آگے لے کر بڑھو، وہ کام کرو جو اللہ نے کرنے کو کہے ہیں۔ پھر یہ قوم پیچھے ہٹی تھی، پھر یہ قوم ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئی تھی۔ اپنے اوپر بھی ہمیں ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، بیت المقدس فتح ہوا، مسلمان پوری آب و تاب کے ساتھ اس دنیا پر حکومت کرتے تھے، مسلمانوں کا عروج تھا، اور آخر کار ہم کہاں پہنچے؟ ہماری بھی تاریخ عام طور پہ ان کی تاریخ سے کہیں نہ کہیں جا کر مل جاتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔